بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل کو لے کر چلے تو اس اثنائے سفر میں آگ اور لاٹھی اور ہاتھ چمکنے کا وہ واقعہ پیش آیا جس کا تفصیلی واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بادشاہ مصر فرعون کی طرف جانے کا حکم دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آل فرعون سے قتل ہونے اور زبان کی گرہ کی شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو نبی بنانے اور ساتھ بھیجنے کی درخواست بھی کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی درخواست کو قبول فرماتے ہوئے حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جانے کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ لاٹھی کا معجزہ لیے ہوئے چلے یہاں تک کہ ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر دونوں بھائی مل کر فرعون کی طرف چلے اور فرعون کے دروازے پر کافی دیر کھڑے رہے۔ ان کو اندر جانے کی اجازت نہ ملی۔ سخت رکاوٹ کے بعد اجازت ملی۔ فرعون کے پاس پہنچ کر دونوں نے فرعون سے کہا کہ ہم تیرے رب کے پیغمبر ہیں۔ اس نے کہا بھائی کہ تمہارا رب کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا جو قرآن پاک میں مذکور ہے۔ تو فرعون نے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مقتول کا قصہ یاد دلایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے معذرت کی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو میرے ساتھ ایمان لے آ اور بنی اسرائیل کو میرے ساتھ روانہ کر دے۔ اس نے انکار کیا اور کہا کہ کوئی نشانی لے کر آؤ اگر تو سچا ہے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ کا رب سچا ہے تو آپ کوئی نشانی لے کر آؤ اور مجھے دکھاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی اس کے آگے پھینک دی جو کہ بہت بڑا اژدہا بن گئی، یعنی کہ وہ بہت بڑا سانپ بن گئی، اور اس نے اپنا منہ کھول کر فرعون کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ جب فرعون نے اژدہا کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو ڈر کے مارے اپنے تخت سے اٹھ کر چھپ گیا۔ فرعون اژدہا کو دیکھ کر ڈر کے مارے کانپنے لگا اور اپنے تخت سے اٹھ کر اس کے پیچھے چھپ گیا۔ ناظرین گرامی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اژدہا کو پکڑا تو وہ دوبارہ لاٹھی بن گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوسری نشانی کے طور پر اپنا ہاتھ گریبان سے نکالا تو وہ چمک رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کی روشنی اتنی زیادہ تھی کہ تمام لوگ دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا مبارک ہاتھ دوبارہ گریبان میں ڈالا اور پھر باہر نکالا تو وہ اپنی اصلی حالت میں آ گیا۔ اب فرعون یہ سب کچھ دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو گیا، اور فرعون نے اپنے وزیروں مشیروں سے اس صورتحال کے بارے میں مشورہ کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو وہ سب کہنے لگے کہ یقیناً یہ جادوگر ہے۔ وہ تمام لوگ کہنے لگے کہ یہ جادو کے ذریعے انہوں نے ایسا کیا ہے اور اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہارے علاقے سے نکالنا چاہتے ہیں اور تمہارے تخت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور تمہاری بہترین تہذیب کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تمہاری بادشاہت اور عیش و عشرت سب کچھ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تمام معجزات کو مسترد کر دیا اور فرعون کو مشورہ دیا کہ اپنے ملک کے تمام جادوگروں کو جمع کرو جو کہ آپ کے ملک میں بہت کثیر تعداد میں ہیں، پس اپنے جادوگروں کے ذریعے سے اس کے جادو پر غالب آ جاؤ۔ فرعون نے اپنے کارندے شہروں میں بھیجے اور حکم دیا کہ سب جادوگروں کو اکٹھا کرو۔ جب تمام جادوگر فرعون کے پاس آئے تو انہوں نے پوچھا کہ یہ جادوگر کیا کام کرتا ہے؟ نعوذ باللہ۔ انہوں نے کہا یہ اپنی جھڑی زمین پر پھینکتا ہے اور بہت بڑا سانپ بن جاتا ہے۔ تو جادوگر نے کہا کہ اللہ کی قسم روئے زمین پر کوئی ایسا نہیں جو لاٹھیوں اور رسیوں کے ذریعے جادو کرتا ہو جیسا کہ ہم کرتے ہیں۔ اگر ہم جیت گئے اور غالب آ گئے تو ہمارا معاوضہ کیا ہوگا؟ فرعون نے کہا کہ تم میرے قریبی ساتھی اور خاص آدمی بن جاؤ گے اور میں تمہیں تمہاری ہر پسندیدہ چیز مہیا کروں گا۔ اس پر جادوگروں سے معاملات طے پا گیا اور ان سے کہا کہ تمہارے وعدے کا دن عید کا دن ہے اور یہ کہ جو لوگ چاشت کے وقت اکٹھے کیے جائیں۔ ناظرین گرامی، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ زینت کا دن جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے جادوگروں پر غالب کیا تھا وہ عاشوراء 10 محرم کا دن تھا۔ جب ایک میدان میں لوگ جمع ہوئے تو ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ چلو وہاں ہمیں اس معاملے میں حاضر ہونا چاہیے، ہو سکتا ہے اگر وہ جادوگر غالب آ گئے تو ہم ان کی پیروی کریں گے۔ اس جگہ ان کی مراد اس سے بطور مذاق کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام ہے۔
جب سارے جادوگر اپنے ساز و سامان کے ساتھ اکٹھے ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ پہلے آپ لاٹھی پھینکتے ہیں کہ ہم پھینکیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پہلے تم پھینکو۔ تو انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینک دی اور کہنے لگے ہمیں فرعون کی عزت کی قسم ہے، ہم ہی غالب رہیں گے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کا جادو دیکھا تو دل ہی دل میں خوف محسوس کیا۔ ناظرین گرامی، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل کی کہ اے موسیٰ نہ ڈرے، آپ ہی غالب رہیں گے، اپنی لاٹھی پھینکو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی تو وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا اور اس نے اپنا منہ کھولا ہوا تھا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی والا سانپ ان جادوگروں کی لاٹھیوں کے ساتھ غلط ملت ہونے لگا، حتیٰ کہ وہ تمام لاٹھیوں اور رسیوں کو نگل گیا۔ جادوگروں کو جتنے بھی سانپ تھے ان سب کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سانپ نگل گیا۔ اب جادوگروں نے یہ صورتحال دیکھی تو کہنے لگے کہ اگر جادو ہوتا تو اس طرح ہمارے جادو پر غالب نہ آتا، یہ تو اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اور کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی تعلیمات پر ایمان لے آئے اور ہم اس سے پہلے کہ اپنے گناہوں کے معافی مانگتے ہیں اور اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ فرعون اور اس کے حواریوں کو ذلیل و رسوا کیا اور حق کو غالب کیا۔ ان کی سب چیزیں اور سب اعمال بیکار گئے، وہ وہاں مغلوب کر دیے گئے اور ذلیل و رسوا ہو کر واپس پلٹے۔ ناظرین گرامی، ادھر فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی عاجزی اور انکساری سے فرعون اور اس کے حواریوں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے غالب آنے کی دعا کر رہی تھی۔ فرعونوں میں سے کوئی اسے دیکھتا تو وہ خیال کرتا کہ وہ فرعون اور اس کے لشکروں کے حق میں دعا کر رہی ہے، حالانکہ اس کو فکر و غم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھا۔ جب فرعون کافی لمبا عرصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جھوٹے وعدے کرتا رہا اور جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب نازل ہوتا تو کہہ دیتا کہ میں تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دوں گا اور ایمان لے آؤں گا، پھر جب وہ عذاب ٹل جاتا تو اپنے وعدے سے پھر جاتا اور کہتا کہ کیا تیرا رب اس کے سوا بھی کچھ کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان پر طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈکوں اور خون کے عذاب بھیجے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی قدرت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سچے ہونے کے لیے کھلی نشانیاں تھیں۔ وہ ہر روز حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس عذاب کو دور کرنے کا مطالبہ کرتا تاکہ وہ بنی اسرائیل کو ساتھ بھیجنے کا انتظام کر سکے، لیکن جب عذاب ٹل جاتا تو وہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرتا اور عہد شکنی کرتا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ۔ جب صبح فرعون کو پتہ چلا کہ بنی اسرائیل تو نکل گئے ہیں تو اس نے شہروں میں لشکر جمع کرنے کو پیغام بھیجا اور بڑے بڑے لشکر لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چل پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ جب میرا بندہ موسیٰ علیہ السلام تجھ پر لاٹھی مارے تو ان کو 12 راستے مہیا کر دینا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھی گزر جائیں اور فرعون اور اس کے لشکر داخل ہو جائیں تو چل کر ان کو غرق کر دینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام لاٹھی مارنا بھول گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر تک پہنچے تو وہ اس خوف سے آوازیں پیدا کر رہا تھا کہ کہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام میری غفلت کی حالت میں مجھ پر لاٹھی نہ ماریں، جس سے میں اللہ تعالیٰ کا نافرمان قرار پاؤں اور بروقت حکم کی تعمیل نہ ہو سکے۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہو گئے اور بالکل قریب ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، موسیٰ علیہ السلام سے ان کے ساتھیوں نے کہا کہ یقیناً ہم تو پکڑے گئے، اپنے رب کے حکم کی تعمیل کریں، کیونکہ اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور نہ آپ نے جھوٹ بولا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جب میں سمندر کے پاس آؤں گا تو میرے لیے 12 راستے بن جائیں گے اور میں گزر جاؤں گا۔ اس وقت لاٹھی مارنا یاد آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری اور سمندر میں 12 راستے بن گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تمام قوم ان راستوں کے ذریعے سمندر میں داخل ہو گئی اور انہوں نے وہ ان راستوں پر چلنا شروع کر دیا۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری قوم ان راستوں میں چلتے ہوئے کافی دور تک آگے نکل گئی اور جب پھر ان کا لشکر وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ سمندر میں راستے بنے ہوئے ہیں، تو اس نے اپنی قوم سے کہا کہ ان راستوں میں ان کے پیچھے داخل ہو جائیں اور ان کو پکڑ کر ختم کر دیں۔ اور جب فرعون کے لشکر کا اگلا حصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کے پچھلے حصے کے بالکل قریب آ گیا
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی سمندر پر ماری تو سمندر اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق پھٹ گیا اور 12 راستے بن گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی سمندر پار کر گئے اور فرعون اس کے لشکر والے سمندر میں داخل ہوئے تو سمندر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مل گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر آپس میں مل گیا اور اپنے پورے جوش میں چلنا شروع کر دیا اور فرعون کا سارا لشکر سمندر میں غرق ہو گیا۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر پار کر گئے تو آپ کے ساتھیوں نے کہا ہمیں ڈر ہے کہ کہیں پانی میں غرق نہ ہو جائے، ہمیں اس کے ہلاک ہونے کا یہ یقین نہیں آ رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جسم سمندر سے باہر نکال دیا۔ اس طرح اس کے ساتھیوں کو اس کی بربادی کا یقین ہو گیا۔ ناظرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کا لشکر سمندر میں غرق کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو سمندر کے پار لگا دیا۔ ناظرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین گرامی، کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا۔